الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک جو بہت بڑی نعمت ہے مسجد کی شکل میں، مسجد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمین میں، روئے زمین پر وہ مقامات، وہ حصے، وہ جگہ جہاں اللہ رب العزت کی بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ان میں سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ مساجد ہیں. مسلمانوں کی اجتماعی انفرادی زندگی کے ایسے مراکز جہاں مسلمانوں کی دینی، مذہبی، اصلاحی، ثقافتی، تمدنی امور کی جہاں مسلمانوں کی رہنمائی ہوتی ہے، وہ مقام یقیناً مساجد ہے. مساجد یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں شکستہ دلوں کو حوصلہ نصیب ہوتا ہے، جہاں خوف زدہ دلوں کو امن نصیب ہوتا ہے. مساجد کے بغیر ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور دشوار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے گھر واپس تشریف لاتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لاتے اور سب سے پہلے آپ مسجد جاتے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد کی طرف بہت زیادہ توجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فکر رہی ہے. چنانچہ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء کے اندر قیام فرمایا. 14 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ کسی طرح مسجد کا قیام ہو جائے، مسجد کی بنیاد ڈالی جائے، مسجد کی تعمیر کی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. آپ جو جہاں صحابہ جو پتھر اٹھا کر لے کر آتے تھے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجیے، یہ کام ہم کر لیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کو کیا قبول نہیں فرمایا. 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور بنی سالم ایک محلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے. مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ہر ایک صحابہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رکے، آپ کا جو قیام کا انتظام ہو، آپ کا جو طعام کا انتظام ہو، وہ ہمارے گھر میں ہر ایک صحابہ کی یہ خواہش اور تمنا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹ کی جو رسی تھی وہ چھوڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ اونٹنی کیا ہے، یہ معمور ہے اور اس کو اپنی منزل اور ٹھکانہ معلوم ہے۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتی رہی اور آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی کہ کسی طرح یہاں کیا ہے مسجد کی تعمیر ہو، مسجد کی بنیاد ڈالی جائے، مسجد تعمیر کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، اور خریدنے کے بعد تعمیر کا کام کیا ہوا، شروع ہو گیا۔ صحابہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ خود اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں، تو صحابہ اور بھی جوش خروش کے ساتھ، اور بھی محنت کے ساتھ، اور بھی خوش دلی کے ساتھ کیا صحابہ تعمیر کے اندر حصہ لیتے رہے، اور بھی کیا صحابہ جو اس کام کے اندر لگے رہے۔ چنانچہ صحابہ نے مسجد کی تعمیر کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ دو پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی تو ایک پتھر لا رہے ہیں اور تم دو پتھر لے کر آ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور صحابی ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارا بنانے کے لیے متعین کیا تھا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوی اور طاقتور ہوں، مجھے آپ جو پتھر اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کام میں ماہر ہو، تم گارا بناؤ۔ تو مسجد کی تعمیر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی حصہ لیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی بڑھ چڑھ کر کیا مسجد کی تعمیر کے اندر کیا حصہ لیا۔ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے، اور یہ اسلام کا شاعر ہے۔ ایک مسلمان کا، ایمان والے کا مسجد کے بغیر زندگی گزارنا، مسجد کے بغیر رہنا کیا ہے، انتہائی دشوار کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر مسجد کے فضائل اور مسجد کے جو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر و انعام عطا فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کیا ہے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہدایت پانے والوں کی کیفیت اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جو ایسے گھروں کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اور اس کے اندر، ان گھروں کے اندر وہ لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کو نہ تو
جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہ تو خرید روکتی ہے اور نہ ہی فروخت روک سکتی ہے۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، اور وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کو کیا ہے دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں کیا ہے الٹ جائیں گی۔ تو اس آیت کے اندر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہدایت والوں کی حالت، ہدایت والوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح شام کیا ہے مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد کے کیا کرتے ہیں آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر مسجد کے فضائل اور ان کے آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو اجر انعام بیان ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ تعالی اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام زمینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ کیا ہے، وہ مساجد ہے، اور تمام جگہوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارا جو حال ہے وہ الٹا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند جگہ جو مساجد ہے وہ مساجد کیا وہ تو خالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند جگہ جو بازار ہے، ہم چلے جائیں بازار میں صبح سے لے کر شام تک تو ہم کیا ہے ہمیں وہ بازار بھرے ہوئے ملیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، اور یہ مساجد آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتی ہے جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مساجد بنائی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس میں خوشبو لگائی جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد صبح شام آتے ہیں، صبح شام جو مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ وہ صبح شام مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ ان کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو ان حدیث کے اندر، احادیث کے اندر اور قرآن کی آیتوں کے اندر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کے بارے میں کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا جو رشتہ اور تعلق جو ہے وہ مسجد سے کیا ہونا چاہیے، بہت ہی گہرا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، بہت ہی مضبوط ہمارا رشتہ اور تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا جو مسجد سے رشتہ اور تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے؟ تو مختصر طور پر یہ ہے کہ ہم کیا مسجد کو تعمیر کریں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو تعمیر کریں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوں۔ ایک دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ ایک مسجد کا رشتہ اور تعلق یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر خوشبو لگانے کا اہتمام کریں۔ ایک مسجد کا رشتہ اور تعلق یہ ہے کہ ہم مسجد کی نگرانی اور مسجد کی کیا کریں، دیکھ خبر گیری کریں۔ اور ایک رشتہ تعلق مسجد کا یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ آنے والے بنے۔ ہمارا اگر گھر دور ہے تب بھی ہم کیا مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز کے وقت کم سے کم کیا ہے آنے والے بنے۔ یہ کیا ہے مسجد سے تعلق اور رشتہ، یہ خوش مسجد سے تعلق اور رشتہ کیا ہے ہمارا ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے اس طرح کے رشتہ اور تعلق مسجد سے، اس لیے کہ مسجد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہے۔ مسجد دنیا کے اندر یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ خطبے کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد سے روکے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر مسجد سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا بہت بڑا ظالم شخص ہے. اس آیت سے تین باتیں اور تین مسئلے، تین احکام پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں سب مساجد کا ادب احترام کیا جائے. ادب احترام کے معاملے میں سب مسجد کے یہاں برابر ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ اور حکم یہ ہے کہ تمام مساجد کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے. اور دوسرا مسئلہ اور حکم یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے اور ذکر کرنے سے روکنا کیا ہی ناجائز ہے. لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنا اور ذکر کرنے سے روکنا یہ کیا ناجائز ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مسجد میں اس طرح زور سے باتیں کریں یا ہم مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے یا جو شخص تلاوت کر رہا ہے یا جو ذکر کر رہا ہے اس کی نماز کے اندر، اس کی تلاوت کے اندر، اس کے ذکر کے اندر کیا ہے خلل ہو. تو یہ کیا ہے، یہ بھی گویا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے سے اور انسان کو ذکر کرنے سے روک رہے ہیں. اور ایک دوسری اور تیسری شکل یہ ہے کہ ہم مسجد کو ویران کرنے والے نہ بنیں. مسجد کو ویران کرنا یہ کیا ہے، بالکل ہی ناجائز اور حرام کام ہے. اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ مسجد کو منہدم کر کے بالکل ختم کر دیا جائے، اور یہ ایسے اسباب اختیار کیے جائیں کہ جس سے کیا مسجد ویران ہو جائے. اور ایک یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا ہے بالکل بات کریں، مسجد میں نماز پڑھنا آنا کیا کرتے چھوڑ دیں. یہ بھی کیا ہے مسجد کے ویران کرنے کی کیا شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجد کے ویران کرنے کی کوشش کرے. آج جو ہے دشمنان اسلام جو ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ جو مسجد سے مضبوط رہے گا اور مسلمان جو صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس نماز میں اس طرح پابندی کے ساتھ آنے والے ہوں گے جس طرح وہ لوگ جمعے کی نماز کے اندر پابندی کے ساتھ آنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں پر ہمارا حکم چلانا، مسلمانوں پر حکمرانی کرنا، مسلمانوں پر کیا فتح حاصل کرنا بہت دشوار ہوگا. اگر مسلمان کیا ہے فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں جاگ گئے تو پھر ہم مسلمانوں کو کسی بھی شکل میں شکست نہیں دے سکتے. لیکن جب تک مسلمان فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں سویا ہوا ہے اور ان کی مسجدیں کیا ہیں خالی ہیں، تو پھر مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں سے کیا ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کیا ہے دشمنان اسلام یہ بات بخوبی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت جو مسجد کی شکل میں دی ہے، ہمیں اور آپ کو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہم جو اپنا رشتہ اور تعلق مسجد سے کیا بہت ہی زیادہ مضبوط کریں. اپنا جو رشتہ ہے وہ کیا مسجد سے بہت زیادہ مضبوط کریں اور مسجد کو زیادہ سے زیادہ کیا آباد کرنے والے بنے، مسجد میں پابندی کے ساتھ آنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ آنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.